ناول کلب عشق، رائٹر امن چودھری، ایپیسوڈ نمبر 18۔ مہر ہوش میں آنے کے بعد بالکل خاموش ہو گئی تھی، رو بھی نہیں رہی تھی۔ اسے کمرے میں گھٹن کا احساس ہوا تو باہر نکل آئی۔ گھر کے بیک ڈور کی طرف جاتے تھوڑی دیر وہاں بیٹھ گئی۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ وہ اب تک بے یقین تھی کہ انوشے اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ تبھی اسے اپنے آس پاس کسی کا گمان ہوا، پھر قدموں کی آواز۔ اس نے سر اٹھایا، لیکن اپنے سامنے کھڑے عارض خان کو دیکھتے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ عارض وہاں سے بھاگ تو گیا تھا، لیکن اب جو کچھ بھی ہوا ان سب کے بعد اسے ڈر تھا کہ کہیں مہر سب کو بتا نہ دے کہ یہ سب عارض نے ہی کیا ہے، اور تو اور وہ تو عارض کو پہچانتی بھی تھی۔ کسی کو ابھی تک اس چیز کا ہوش ہی کہاں تھا کہ اس سے پوچھے کہ ہوا کیا ہے، انوشے کو پامال کرنے والا تھا کون؟ عارض تاک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ کسی طرح مہر پر قابو پانا چاہتا تھا، اور اب جب موقع تھا تو وہ اسے اکیلا دیکھ پچھلے دروازے سے ہی اندر داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ مہر اندر بھاگتی وہ اسے پکڑ چکا تھا۔ اسے کھینچتے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ وہ جو پہلے سے ہی بے حال زخموں سے چور تھی، اس میں چیخنے کی بھی ہمت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ پوری قوت سے چیخے۔ اس طرف کوئی نہیں تھا۔ عارض اسے گھر سے باہر لے آیا۔ اپنی گاڑی میں پھینکتے وہ تیزی سے دوسری طرف آیا۔ مرتسم جو سب سے پہلے وہاں پہنچا تھا وہ مہر کو دیکھ چکا تھا۔ عارض کی گاڑی کے پیچھے ہی وہ گاڑی لے کر نکلا۔ اس کے پیچھے عالم، ولی، زین نکلے تھے۔ باقی سب تو اس نئی آفت پر گر پڑے تھے۔ عارض نے اپنے پیچھے آتی اس گاڑی کو دیکھا اور پھر مہر کو جو مسلسل اس سے ہاتھ چھڑوا رہی تھی، اور اسے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ مرتسم نے ہارن بھینچتے فل سپیڈ پر گاڑی دوڑائی۔ موسم بہت خراب ہو چکا تھا۔ بادل گرجنے لگے، آسمان گہرا ہونے لگا۔ مہر کی ہمت جواب دینے لگی، اس کے اعصاب تھکنے لگے۔ عارض نے اس کا ہاتھ چھوڑتے فون اٹھایا۔ مہر نے بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کا پورا دھیان ڈرائیونگ پر تھا۔ جانے اس پہ اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ ایک نظر سنسان روڈ کو دیکھا۔ اس حیوان کے ہاتھوں مرنے سے اچھا وہ خود ہی اپنی جان دے دے۔ پل میں سوچتے اسے گاڑی کا دروازہ کھولا اور فل سپیڈ سے چلتی گاڑی سے ایک سیکنڈ سے پہلے چھلانگ لگائی۔ عارض کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی وہ کود چکی تھی۔ اسے جھٹکے سے گاڑی روکی، لیکن اپنے پیچھے آتی گاڑیوں کو دیکھ وہ گاڑی بھگا لے گیا۔ مرتسم نے مہر کو کودتے دیکھ لیا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ کانپے۔ گاڑی روکتے وہ باہر نکلا۔ سڑک سنسان تھی، آس پاس جھاڑیاں تھی۔ وہ بھاگا، سڑک پر ادھر ادھر دیکھا۔ جانے کیوں اس کا دل خوف سے سہما ہوا تھا۔ باقی سب بھی پہنچ چکے تھے۔ زین اور دانین بھی ابھی اپنی ٹیم کے ساتھ تھے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، لیکن انہیں مہر نہیں ملی۔ موسم نے کروٹ لی اور زور و شور سے بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ لوگ اسے ڈھونڈتے کافی آگے نکل آئے تھے۔ تبھی مرتسم کی نظر خون آلودہ ہاتھ پر پڑی۔ وہ جلدی سے اس کی طرف بھاگا۔ وہ مٹی پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ مرتسم نے کانپتے ہاتھوں سے اسے سیدھا کیا۔ وہ خون سے رنگی ہوئی تھی۔ مہر نے ادھ کھلی آنکھوں سے سامنے اپنے مسیح کو دیکھا۔ ایک آخری ہچکی لی اور سکون سے آنکھیں موند کی، شاید ہمیشہ کے لیے۔ مہر کو عارض لے گیا، یہ خبر سنتے ہی حسن صاحب سینے پر ہاتھ رکھتے گرتے چلے گئے۔ ماہم نے جلدی سے دنین کو فون کیا۔ وہ لوگ انہیں ہاسپٹل لے گئے۔ مرتسم نے اسے دیکھا۔ مہر، اس نے اسے پکارا۔ مہر آنکھیں کھولے۔ اس کا گال تھپتھپاتا اسے ہوش میں لانا چاہا۔ جلدی سے اس کی نبض دیکھی جو بہت دھیمی چل رہی تھی۔ عنقریب وہ دھیمی رفتار بھی بند ہو جاتی۔ اس سے پہلے مرتسم اسے باہوں میں اٹھاتے بھاگا تھا۔ باقی سب جو اس کی طرف آ رہے تھے اس کے پیچھے بھاگے۔ ایمبولینس کا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ زین اپنی ٹیم کے ساتھ عارض کے پیچھے ہی تھا۔ عالم کے رہے سہے اعصاب بھی مہر کو دیکھتے جواب دینے لگے۔ ہاسپٹل کے آگے گاڑی روکتے جلدی سے مہر کو باہر نکالا۔ اسٹریچر لاؤ، وہ چیخا تھا۔ اسٹریچر پر مہر کو لٹاتے وہ ساتھ ساتھ خود بھاگ رہے تھے۔ مہر کا ایک بازو نیچے لٹک رہا تھا جو خون سے تر تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے بے جان ہو۔ او مائی گاڈ، کیا ہوا انہیں؟ ڈاکٹر اس کی حالت دیکھتے بولا، پھر اس کی نبض چیک کی۔ آئی سی یو میں لے کر چلو انہیں، موو فاسٹ۔ آپ لوگ پلیز باہر رکیے۔ عالم کو روکتے وہ لوگ اسے آئی سی یو میں لے گئے۔ حسن صاحب بھی اسی ہاسپٹل میں تھے۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ عالم، انوشی کی ماما اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا مہر کو؟ وہ ٹھیک ہے؟ عالم بولو نا، کیا ہوا ہے اسے؟ میں ایک بیٹی کا غم برداشت کر کے دوسری کا نہیں کر سکوں گی عالم۔ کہہ دو وہ ٹھیک ہے۔ عالم کا بازو پکڑتے وہ سسک پڑی۔ عالم نے ہونٹ بھینچے انہیں اُد سے لگایا۔ آنی، وہ ٹھیک ہو جائے گی، اسے کچھ نہیں ہوگا، اسے ٹھیک ہونا پڑے گا۔ اسے کچھ ہوا تو اب کی بار عالم بھی جی نہیں پائے گا، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ وجدان نے اچھمبے سے مرتسم کو دیکھا جو دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ اس کی پوری شرٹ خون سے تر تھی، لیکن اس کی نظریں اپنے ہاتھوں پر تھی جن پر خون لگا تھا۔ لیکن اس لال رنگ میں ایک چیز چمک رہی تھی۔ وہ آدھے چاند تھے جو بالکل چھوٹے چھوٹے سے تھے کہ بریسلیٹ مہر کے ہاتھ میں تھا۔ آخری بار جب مہر نے آنکھیں بند کی اس نے اپنا ہاتھ تھامے مرتسم کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ وجدان جتنا حیران ہوتا وہ کم تھا۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کو اس وقت ان کی ضرورت تھی۔ مرتسم پہلے بھی کئی انجان لوگوں کی مدد ایسے ہی کرتا تھا،
لیکن وجدان کو آج اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا، ہونٹ سختی سے بھیجے ہوئے تھے، یوں جیسے وہ کسی چیز پر ضبط کر رہا۔ وجدان کو حیران کر دینے والی بات اس کی آنکھوں اور چہرے پر عیاں ہوتی تکلیف تھی، جیسے اس لڑکی کی تکلیف اسے ہو رہی تھی، لیکن وہ سر جھٹک گیا۔ فی الحال یہ سب سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ ڈاکٹر، میری بہن۔ سب سے پہلے عالم ان کی طرف لپکا۔ دیکھیے، آپ کی بہن کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، ان کو کسی بات کا گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ وہ پہلے ہی زخمی تھی اور اب بھی انہیں کافی چوٹیں آئی ہیں۔ ان کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے، بلڈ کافی لاس ہو چکا ہے، آپ کہیں بلڈ کا انتظام کریں۔ ان کا بلڈ کافی ریئر ہے اور نیگیٹو، جو بمشکل ہی ملتا ہے۔ جتنا چاہیے لے لیں۔ ڈاکٹر کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی معتصم کی سنجیدہ آواز گونجی تھی۔ آپ کون؟ آپ کو بلڈ چاہیے؟ میرا بھی او نیگیٹو ہے۔ ڈاکٹر کے پوچھنے پر وہ سرد لہجے میں بولا تو ڈاکٹر نے نرس کو اشارہ کیا جو معتصم کو لے گئی۔ ڈاکٹر، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ابراہیم صاحب نے پوچھا۔ فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ لوگ دعا کریں، وہ پروفیشنل لہجے میں کہتے جا چکے تھے۔ مہر کے نروس بریک ڈاؤن کا سنتے عالم بینچ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ والی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ انوشا کی ماما پریئر روم میں تھی۔ بلڈ لگایا جا چکا تھا۔ معتصم نے گردن موڑتے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر آکسیجن ماسک تھا، چہرے پر زخموں کے نشان تھے، سر پر پٹی تھی اور دونوں ہاتھوں میں ڈرپس لگی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ اسے ابھی تک اس کو زخموں میں ہی دیکھا تھا، ابھی تک کلیئرلی اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنی سی عمر میں کتنا درد برداشت کر چکی تھی یہ لڑکی، کیا کچھ سہ چکی تھی۔ اگر اس دن وہ اور ولی وہاں نہ پہنچتے تو شاید۔ اس نے سوچتے لب پنچے اور چہرہ موڑ لیا۔ معتصم کے جسم سے قطرہ قطرہ خون مہر کے جسم میں داخل ہو رہا تھا۔ 2 گھنٹے کے کڑے انتظار کے بعد ڈاکٹر پھر باہر آئے تھے۔ ڈاکٹر، وہ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ انہیں نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، اس سے ان کے دماغ پر گہرا اثر ہوا ہے، دوسرا ان کے سر پر بھی گہری چوٹ لگی ہے۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے وہ ہوش میں کب آئیں گی۔ 24 گھنٹے میں اگر انہیں ہوش میں آ جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ کوما میں بھی جا سکتی ہیں اور انوشا کی ماما نے لرزتی آواز میں پوچھا، اور ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اگر انہیں ہوش آ بھی جاتا ہے تو شاید ان کی میموری بھی جا سکتی ہے، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ وہ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ حسن صاحب کی حالت اب خطرے سے باہر تھی۔ وہ جب سے ہوش میں آئے تھے مہر سے ملنے کی ضد کر رہے تھے، اس لیے ڈاکٹرز نے انہیں نیند کا انجیکشن دے دیا۔ ملتان سے سب کی بار بار فون آ رہے تھے، لیکن کسی نے بھی اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ عالم نے تھکے قدموں سے باہر کا رخ کیا۔ ہاسپٹل کے گراؤنڈ میں آتے اس نے گہری سانس لی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، بار بار لمبی سانسیں لیتا آنسو پی رہا تھا۔ جب کوئی راہ نہ سوجی تو ہاسپٹل کے ساتھ بنی مسجد کی طرف قدم بڑھائے۔ وضو کرتے اس نے 2 نفل ادا کیے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اس کے آنسو ہچکیوں میں بدل گئے۔ یا میرے مولا، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، پروردگار تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ میں تیرا گناہگار بندہ تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوں، کسی اپنے کی زندگی کا طلبگار ہوں۔ پروردگار، میں شرمندہ ہوں، میں اپنی بہنوں کی حفاظت نہیں کر پایا۔ مولا، میرے گناہوں کی سزا میری بہن کو نہ دے۔ میں ایک کو پہلے ہی کھو چکا ہوں، دوسری کو نہیں کھو سکتا۔ بے شک یہ زندگی تیری امانت ہے، لیکن اللہ اگر مہر کو کچھ ہوا تو میری سانسیں بھی کھینچ لینا، میں یہ بوجھ برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ، ہم پر ہماری بساط سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈال، ہم پر رحم کر، وہی جو تیری افضل ترین صفت ہے۔ ہم پر رحم کر، ہمیں ہمارے حالات پر نہ چھوڑ۔ مہر کو زندگی بخش دے، اور اس کی زندگی سے بہت ساری زندگیاں جڑی ہیں، بے شک تو دلوں کے حال بہت اچھے سے جانتا ہے۔ دعا کے آخر میں وہ سسک پڑا۔ کون کہتا ہے مرد روتے نہیں؟ آؤ دیکھو اس مرد کو جو اپنی بہن کی زندگی کے لیے گڑ گڑا رہا تھا، سسک رہا تھا، اپنی بہن کی سانسوں کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس سے اس کا خون کا رشتہ نہیں تھا، لیکن خدا نے رشتہ بنا ایسا دیا تھا کہ خون سے بھی بڑھ کر تھا۔ پوری رات گزر گئی، عالم نے باقی سب کو زبردستی گھر بھیج دیا۔ اب وہاں صرف عالم، ولی اور معتصم تھے، لیکن کچھ دیر سے معتصم بھی غائب تھا۔ ماں مپیا اور ماما آج رات انوشا کی ماما کے پاس تھی۔ صبح 4 بجے کے قریب نرس بھاگتی ہوئی مہر کے کمرے سے نکلی۔ معتصم جو ابھی آیا تھا وہ چونکا، اور اس کے ساتھ ہی ولی اور عالم بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں ڈاکٹر آتے دکھائی دیے۔ ڈاکٹر، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ لیکن وہ جواب دیے بغیر مہر کے روم میں داخل ہوئے۔ وہ بے چین سے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ آخر ان کا انتظار ختم ہوا۔ ڈاکٹر، کیا ہوا؟ ولی نے ہمت کرتے پوچھا۔ آپ کی پیشنٹ کو ہوش آ گیا تھا، وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ الحمدللہ، تینوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا تھا۔ ہم اس سے مل سکتے ہیں؟ عالم بے چینی سے بولا۔ ابھی نہیں، انہیں پوری طرح ہوش نہیں آیا، ابھی ہم ان کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کریں گے کہ کہیں کوئی انٹرنل انجری تو نہیں، پھر انہیں روم میں شفٹ کرنے کے بعد آپ مل سکتے ہیں، انہوں نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔
حسن بابا کو دوبارہ ہوش آیا تو عالم ان سے ملنے گیا تھا۔ عالم میری بچی۔ عالم کو آتے دیکھ وہ ٹوٹے لہجے میں بولے، مہر ٹھیک ہے بابا، آپ نے کیا حل کر لیا اپنا؟ وہ آپ کو ایسے دیکھے گی تو کیا گزرے گی اس پر؟ وہ ہفکی سے بولتا ان کے پاس بیٹھا، میری بیٹیاں لٹ گئی ہیں عالم، میری عمر بھر کی ریاست ضائع ہوگی، میں ان کی حفاظت نہیں کر پایا۔ ایک بد نصیب باپ ہوں، ایک ایسا باپ جس نے اپنی بیٹی کا جنازہ اپنے ہاتھ سے اٹھایا ہے اور دوسری کو کھونے کے در پہ ہوں، میں غم بھی نہ کروں۔ بابا پلیز سنبھالیں خود کو، آپ ایسے کریں گے تو ہم سب کو کیسے حوصلہ ملے گا؟ وہ ان کا ہاتھ پکڑتا التجائیہ لہجے میں بولا، آپ ٹھیک ہو جائیں، میں آپ کو مہر کے پاس لے چلوں گا، لیکن پلیز آپ ٹینشن مت لیں، سب ٹھیک ہے۔ جیسے تیسے انہیں عالم نے سنبھالا تھا۔ پورا دن گزر گیا۔ عائشہ ماما لوگ جب پہنچے تو رات ہو چکی تھی، اور یہاں آنے پہ جو انہیں پتہ چلا تو ایک بار پھر سے جیسے قیامت گزری تھی۔ انوشے کے غم میں انہیں مہر کا ہوش نہیں رہا۔ جب تھوڑا سنبھلی تو انہیں مہر کا ہوش آیا۔ مہر کہاں ہے؟ انہوں نے انوشے کی ماما سے پوچھا۔ جب سے ہم آئے ہیں مہر نظر نہیں آئی، ہمیں بتائیں مہر کہاں ہے؟ رمل روندے لہجے میں بولی تھی، مرے ہوئے لوگ نظر نہیں آیا کرتے رمل بچے۔ عالم کے سہارے اندر آتے حسن صاحب بے تاثر لہجے میں بولے تھے، کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ عائشہ ماما لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ باقی سب نے بھی حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں عائشہ، مہر اب تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ مرے ہوئے لوگ واپس نہیں آتے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہی کہ مہر مر چکی ہے، تم نے دیر کر دی عائشہ۔ ان کے لہجے میں ایسا غم تھا کہ ہر کوئی کام کیا۔ آغا جان نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ کل شام مہر کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اسے ہاسپٹل لے کر گئے تھے، لیکن راستے میں ہی بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا۔ مہر کہاں گئی کسی کو پتہ نہیں چلا، ہم لوگ کل سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کل شام سے دوسری رات ہوگی، نہ اس نے ملنا تھا نہ وہ ملی، ہمیں تو اس کی لاش بھی نہیں ملی۔ پولیس یونیفارم میں اندر آتی دنین کی سپاٹ آواز گونجی تھی۔ عائشہ ماما زمین پر گر کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ایک بار پھر سے ماتم بچھا تھا۔ باقی سب خاموش کھڑے تھے۔ حسن صاحب نے سب کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ رمل روتے ہوئے بہت مشکل سے عائشہ ماما کو سہارا دیے ہوئے تھی۔ بڑی ماما کو ماہم نے سنبھالا۔ میں کتنی بد نصیب ماں ہوں جو اپنی بچی کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ کاش میں نے اسے خود سے دور نہ جانے دیا ہوتا۔ 5 سال سے میں اپنی اولاد کے غم میں ترس رہی تھی اس کے لیے، اور آج وہ اس دنیا سے چلی گئی اپنی ماں سے ملے بغیر۔ وہ تڑپ رہی تھی، حسن مجھے میری بچی کے پاس لے چلے، مجھے اس کے پاس لے چلے، میں اس سے معافی مانگوں گی، میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لوں گی، وہ واپس آ جائے، اپنی ماں کو ایک آخری بار تو گلے لگا جائے۔ وہ فریاد کر رہی تھی لیکن ان کی فریاد رائے گاں گئی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا حسن بھائی؟ ایک ماں سے اس کی بیٹی کی جھوٹی موت کا دعویٰ، آپ نے عائشہ کی حالت نہیں دیکھی؟ انوشے کی ماما حسن بابا سے بولے۔ وہ لوگ اس وقت دوسرے کمرے میں تھے جہاں ان کے ساتھ عالم، ولی، دانین اور انوشے کے والد بھی تھے۔ بھابھی، جس حالت میں اپنی بچی کو دیکھ کر آیا ہوں مجھے یہی بہتر لگا۔ روز روز مرنے سے اچھا ہے عائشہ ایک ہی بار مر جائے۔ میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، اسے مت بتائیے گا، مہر کی حالت دیکھتے وہ زندہ نہیں رہ پائے گی۔ اس کی موت کا غم تو وہ جیسے تیسے سہ لے گی۔ وہ رو پڑے تھے۔ حسن ٹھیک کہہ رہا تھا، جو اس نے کیا وہ صحیح کیا۔ ابراہیم صاحب ان کی حمایت میں بولے، کیا ہوا ہے مہر کو؟ وہ تو ٹھیک تھی نا، خطرے سے باہر تھی، تو پھر آپ لوگ؟ وہ سوالیہ لہجے میں بولی تو عالم اور ولی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ہاسپٹل کا منظر گھوم گیا۔ شام تک مہر پوری طرح ہوش میں آ گئی تھی اور اسے آنکھیں کھولیں لیکن کھول نہیں پائیں۔ ٹھہر کر اسے جھپکیں پھر کھولیں۔ 5 منٹ تک وہ آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہوئی۔ اس کی دھندلی نظر سامنے کھڑے نفوس پر اٹھی۔ آہستہ آہستہ وہ منظر صاف ہوتا گیا۔ وہ 2 مرد تھے۔ مہر کے ذہن بیدار ہوا تو آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کی، پھر وہی منظر گھوم گیا جب انوشے اور وہ چلا رہی تھیں اور عارض اکیلا ان دونوں پر بھاری تھا۔ اور پھر انوشے کے ساتھ کیا وہ سوچ میں محو تھی کہ اس نے ان دونوں مردوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ پہلے اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں، پھر الجھنے لگیں، پھر ان میں ڈر کا تاثر آیا، پھر خوف اور وحشت، اور اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی۔ ڈاکٹر نے اس کی نبض چیک کرنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا وہ اچھل پڑی۔ ہاتھ میں لگی ڈرپس خود ہی اتر گئیں۔ وہاں سے خون نکلنے لگا۔ کمزوری کے باعث اسے اٹھا نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہمت کرتی وہ بیڈ سے اٹھ پڑی۔ عالم اور ڈاکٹر نے حیرت سے اس کا ریئیکشن دیکھا۔ مہر؟ عالم آگے بڑھا، وہ چیخ پڑی، نہیں آگے مت آؤ، نہیں چھونا مت مجھے، ہاتھ مت لگاؤ۔ عالم کو جھٹکا لگا۔ اس سے ڈاکٹر کو دیکھا جو خود حیران تھا۔ مہر میری بات سنو۔ عالم آگے بڑھا۔ نہیں، پیچھے پیچھے رہو۔ وہ چیزیں پھینکتی پیچھے کھسکنے لگی لیکن لڑکھڑا کر گر پڑی۔ مہر؟ عالم پھر آگے بڑھا، جھک کر اسے اٹھانے لگا لیکن مہر نے پورے زور سے اسے جھٹکا۔ اس کی نظر اندر داخل ہوتے مرتسم پر گئی۔ وہ عالم کو دھکیلتی گرتی پڑتی اٹھی اور جھپاک سے مرتسم کے سینے سے آ لگی۔ مرتسم لڑکھڑایا۔ اس کا دل رک کر دھڑکا تھا۔ دروازے پر کھڑے حسن بابا اور ولی نے بھی حیرت سے یہ منظر دیکھا۔
وہ آ گیا، وہ پھر سے آ گیا، مجھے مجھے چھپا لیں، وہ آ گیا، بچا لیں، انو کو بھی، وہ پھر سے آ گیا۔ اس کے الفاظ پر ہر کسی کو جھٹکا لگا۔ عالم تو ساکت سا اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کے اور ڈاکٹر کی طرف اشارہ کرتی بول رہی تھی۔ وہ مرتسم کے سینے میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مرتسم نے ہونٹ بھینچے اسے خود سے علیحدہ کرنا چاہا، لیکن وہ سختی سے اس کی شرٹ جکڑ گئی۔ نو پلیز، وہ آ جائے گا، وہ آ گیا، بچائیں۔ بڑبڑاتے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوگی۔ اس کی گرفت مرتسم کے گرد چھوٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، مرتسم نے اس کے گرد بازو کا حصار بناتے اسے تھام لیا۔ وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ حال ڈونٹ وری، آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے، بس خوف سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر نے زنور کا چیک اپ کرتے کہا۔ وہ اسے سیدھا ہاسپٹل لایا تھا۔ یہ ہوش میں آ جائیں تو آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ پیشہ ورانہ انداز میں کہتی وہ جا چکی تھی۔ غازی نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ تھوڑی ہی دیر تک اس کی ڈرپ ختم ہوتے وہ اسے گھر لے آیا۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند میں تھی۔ غاز نے جھک کر اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹایا۔ اس پر بلینکٹ ٹھیک کرتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک نظر زنور کو دیکھتے کھڑکی کے پاس سے آتے سگریٹ سلگائی۔ وہ زنور کو دیکھتے گہری سوچ میں تھا۔ جانتا تھا نکاح کے وقت زنور اپنے ہوش میں نہیں تھی، اس لیے اس کا نام نوٹ نہیں کر پائی۔ اس نے بھی اسے بتانے کی کوشش نہیں کی۔ زرنور نے احمد سے شہنشاہ سنا تھا اور باقی سب اسے غازی بلاتے تھے، اس لیے اسے لگا یہی اس کا اصل نام ہے، لیکن وہ صرف غازی کو جان پائی تھی۔ شہنشاہ کا سامنا اس نے آج کیا تھا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ زرنور کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی بھی طرح کا خوف اپنے اندر پالے۔ شہنشاہ کا یہ روپ غلط وقت پر اس کے سامنے کھلا تھا، لیکن وہ کیا کرتا، خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا۔ زرنور کو کسمساتے دیکھ اس نے ایش ٹرے میں ایک سگریٹ مسل دی۔ اس نے کسمساتے آنکھیں کھولی، نظروں کے سامنے غاز کو دیکھتے وہ مسکرائی، لیکن تبھی اس کے سامنے تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ گھومنے لگا۔ اس کا رنگ تیزی سے سفید پڑا۔ غازی نے بغور اس کے بدلتے تاثرات دیکھے اور اس کی جانب قدم بڑھائے۔ زرنور اسے اپنی طرف آتا دیکھ ایک ہی جست میں بیڈ سے اتری۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی، غاز اسے قابو کر چکا تھا۔ چھوڑیں، وہ دبا سے گرائی۔ پیچھے ہوں۔ زرنور نے اسے دھکا دیا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، خونی ہیں آپ، کیسے ان لڑکوں کو مار دیا؟ اس کا لہجہ لڑکھڑایا۔ غاز نے ہونٹ بھینچے۔ زر جان، میری بات سنو، قدم آگے بڑھاتا بولا۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ نہیں، آپ غاز نہیں ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، قاتل۔ وہ خوف سے بولی۔ اس نے وہاں ایک آدمی کو کہتے سنا تھا جو غاز کو شہنشاہ کہہ رہا تھا۔ شہنشاہ کے غصے کو ہوا دے کر اپنی شامت بلوائی ہے۔ غازی نے اسے گھورا، جو اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر خوف سے پیچھے کھسک رہی تھی۔ وہ اسے غصہ دلا رہی تھی۔ غازی نے ایک ہی جھٹکے سے اسے کھینچتے خود میں بھینچا۔ زرنور نے سخت مزاحمت کی، لیکن اس کی گرفت سے نکل نہ پائی۔ تھک کر اسے کے سینے میں منہ دیے رونے لگی۔ زر جان، سب ٹھیک ہے۔ غاز آہستہ آہستہ اس کے بال سہلانے لگا۔ ایسے ہی اس کے گرد گرفت مضبوط کرتے وہ پیچھے بیڈ پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھا۔ زرنور نے سہم کر اس کی شرٹ دبوچی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے زرنور کی گرفت اپنی گرد ہلکی ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے سر جھکا کر اسے دیکھا، جو نیند میں جا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر ہمیشہ پرسکون ہو جاتی تھی، اس لیے اب بھی سب بھلائے سکون سے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ اسے ٹھیک سے بیڈ پر لٹاتی وہ اسٹڈی میں آیا۔ اسے کچھ امپورٹنٹ کام نپٹانے تھے۔ اس نے کسمسا کر کروٹ بدلی، لیکن اچانک سے سر میں اٹھتی تکلیف سے کرا اٹھی۔ اف! اس نے پٹی بندھے سر کو تھاما۔ درد آہستہ آہستہ زائل ہونے لگا، جو اچانک اس کے کروٹ بدلنے پر اٹھا تھا۔ اس نے نظریں گھمائیں۔ اف! وہ مرتسم کے پاس ہی سو گئی تھی۔ وہ اس کے نکاح میں ہونے کے باوجود اس سے ایک فاصلہ بنا کر رکھتی، بلکہ مرتسم خود ہی احتیاط کرتا تھا کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن کچھ دنوں سے ان دونوں میں کچھ زیادہ ہی نزدیکیاں بڑھ گئی تھیں۔ گہری سانس لیتے باہر سے ارسل اور آیت کی آواز سنتی وہ باہر جانے کے لیے بے چین ہوئی، لیکن پاؤں میں لگی چوٹ سے منہ بنا گئی۔ آہستہ سے اٹھتی وہ فریش ہوئی۔ اس سے پہلے کہ باہر کی طرف بڑھتی، وہ لوگ خود ہی اندر آ گئے۔ یہ کیا کر رہی ہے تو؟ ارسل، جو آیت سے شرط لگاتا پہلے بھاگ کر آیا تھا، اسے جلدی سے سہارا دیتے گھورا۔ ٹک کے بیٹھنے میں تو تجھے تکلیف ہوتی ہے، اسے بیڈ پر بٹھاتے ڈانٹا۔ اینا نے منہ بناتے اسے دیکھا، لیکن اندر آتی آیت کو دیکھ اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ آیت پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ یہ کیا حل کر لیا ہے؟ روز نئی نئی چوٹی لگواتی رہتی ہے۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہبکی سے اسے دیکھا۔ ہاں، اسے ویسے سکون نہیں ملتا نا خود کو صحیح دیکھ کے۔ ارسل نے اپنا حصہ ڈالا۔ آپ چپ رہیں ارسل، ایک تو پہلے اسے چوٹ لگی ہے، اوپر سے آپ۔ آیت نے الٹا اسے لتاڑا۔ ارسل نے منہ کھولتے اسے دیکھا۔ اینا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اندر آتے مرتسم نے اس کی کھلکھلاہٹ کو دل میں اترتا محسوس کیا۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ وقت دیکھا ہے تم نے؟ دانین نے بیزاری سے انہیں دیکھا۔ آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں جس وقت مرضی ہوں، وہ نخوت سے بولی۔ دانین، تمیز بھول گئی ہو تم؟
جتنا تم سے نرمی سے پیش آ رہے ہیں تم اتنا ہی سر پہ چڑھتی جا رہی ہو، اس کی ماما سختی سے بولی۔ واہ، آپ کو اب خیال آ رہا ہے کہ میں بدتمیز ہو گئی ہوں؟ تب کیوں نہیں خیال آیا جب میں رات رات بھر ڈر سے سسکتی تھی، لیکن آپ کو اپنی پارٹی سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ وہ غصے سے گرائے۔ دانین بس کرو، ایک غلطی کی سزا کتنی بڑی دو گی؟ اس کے بابا باہر آتے نرمی سے بولے۔ وہ تنزیہ مسکرائے۔ آپ کو تو ویسے بھی کبھی اپنی بیگم کی غلطی نظر نہیں آتی۔ آپ کو کیا کہوں، جو شخص اپنی 10 دن کی بیٹی کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے اس سے کیا توقع کروں میں؟ وہ افسوس بھرے لہجے میں بولی۔ ایک نظر دونوں پر ڈالتی واپس چلی گئی۔ دانین، اس کے بابا نے آوازیں دی لیکن وہ رکی نہیں۔ دیکھا آپ نے، وہ ابھی تک مجھے ہی قصوروار سمجھتی ہے اور مجھے معاف نہیں کر پائی۔ میری ایک غلطی نے مجھ سے میری اولاد کو کتنا دور کر دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ ماضی۔ نیلم، دانین کی ماما وہ بہت سوشل تھی، انہیں پارٹیز وغیرہ بہت پسند تھی۔ دانین کی پیدائش کے بعد انہوں نے کچھ دیر کے لیے وہ سب ترک کر دیا، لیکن جب دانین 6 سال کی تھی وہ اس کے کیئر ٹیکر کے حوالے کرتے چلی جاتی۔ پیچھے وہ ڈر ڈر کر سسکتی رہتی۔ دانیال صاحب نیلم کو کچھ بھی کہتے وہ لڑ جھگڑ کر ناراض ہو جاتی، اس لیے انہوں نے خود اپنی راتیں دانین کی نظر کرتی۔ انہیں کچھ دنوں بعد پتہ چلا وہ پھر سے امید سے ہیں۔ نیلم کو بچہ نہیں چاہیے تھا کہ ان کی آزادی بند ہو جاتی، لیکن دانیال دانین کے والد وہ بہت خوش تھے۔ 6 سال بعد پھر سے انہیں یہ خوشخبری ملی تھی۔ نیلم بیگم نے خود کو گھر میں قید نہیں ہونے دیا۔ وہ دانیال سے لڑ جھگڑ کر اپنی روٹین پر قائم تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اپنی حالت کے سبب وہ گھر میں ہی رہنے لگی، لیکن وہ بور ہونے لگی۔ انہیں عادت سی ہو گئی تھی، وہ سگریٹ کی عادی بھی ہونے لگی تھی، اس لیے انہوں نے گھر میں چھپ چھپ کر سگریٹ پینا شروع کر دی۔ 1 2 بار چھپ کر ڈرنک بھی کی، لیکن برا ہوا اس دن جب وہ سگریٹ کی طلب میں آدھی رات کو تیز تیز سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ تیزی میں ان کا پاؤں رپٹا، وہ اوندھے منہ نیچے گرتی۔ اس سے پہلے دانین نے انہیں پکڑ لیا۔ وہ گرنے سے بچ گئیں، لیکن انہیں شدید درد اٹھا تھا۔ ان کے دل خراش چیخوں پر دانیال بھاگتے نیچے آئے۔ وہ جلدی سے اسے ہاسپٹل لے کر گئے۔ سچ شکر کہ بچی کا کچھ بھی نہیں ہوا، انہیں اللہ نے ایک بار پھر رحمت سے نوازا تھا۔ دانین بہت خوش تھی، اس نے اس کا نام اینا رکھا تھا۔ وہ روز ہاسپٹل آتی تھی اپنے بابا کے ساتھ۔ رضوانہ بیگم اس کی پپھو نے سب سنبھالا ہوا تھا، لیکن پھر اچانک ان کی وہ ننھی سی گڑیا جو 10 دن کی تھی، ابھی صحیح سے آنکھیں بھی نہیں کھولی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند گئی۔ آپ کی وائف نے پریگنینسی میں سگریٹ کا بہت زیادہ استعمال کیا اور ڈرنک بھی کی، اس لیے بچی پر بڑا اثر ہوا ہے۔ اس کے پھیپھڑے پیٹ کے اندر ہی خراب ہونا شروع ہو چکے تھے، اس لیے وہ زندہ نہیں رہ سکی۔ دانیال جھکے کندھوں سے سنتے رہے۔ اس بات سے بے خبر اپنی پپھو سے زبردستی ہاتھ چھڑواتی دانین ان کے پیچھے بھاگی تھی، لیکن وہ دروازے پہ ہی رک گئی جب ڈاکٹر نے بولا بیبی از نو مور۔ اس کے چھوٹے سے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس کی ماں نے اس کی بہن کو مار دیا کیونکہ وہ انہیں اسموکنگ کرتے دیکھ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ نیلم نے رو رو کر ہاتھ جوڑتے ان سے معافی مانگی تھی۔ وہ محبت کے آگے مجبور ہوتے انہیں معاف کر گئے، لیکن دانین ان سے بہت دور ہوتی چلی گئی۔ وہ اپنی پپھو کے پاس چلی گئی تھی۔ حال ہاتھوں پہ گرتے آنسو سے وہ ماضی سے لوٹی۔ اسے آج بھی وہ ننھا سا لمس نہیں بھولتا تھا، اس لیے تو اینا پر جان چھڑکتی تھی۔ اسے اینا نے اپنی وہ ننھی سی گڑیا دیکھتی تھی۔ بے دردی سے آنسو رگڑتے اسے چہرہ اٹھایا تو دھک سے رہ گئی۔ ایک پل کے لیے گھبرائے، لیکن پھر چہرے کے تاثرات نارمل کر گئی۔ زہر نے گہری نظروں سے اس کا رویا رویا چہرہ دیکھا۔ اسے دانیال صاحب نے ہی فون کیا تھا، وہ جانتا تھا وہ یہیں ہوگی، پرسکون سی کھلی فضا میں۔ رو کیوں رہی تھی؟ اس کی طرف قدم بڑھاتے نرمی سے بولا۔ دانین نے اسے گھورا۔ جہاں میں ہوں وہاں تمہارا ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ چڑھ کر بولی۔ وہ اس وقت تنہائی چاہتی تھی۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہی تھی؟ اس کے قریب رکتے پھر سے پوچھا۔ تم سے مطلب؟ اسے گھورتے وہ وہاں سے جانے لگی، لیکن زین نے اس کی کلائی پکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ زین! وہ چیخی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، پیچھے ہٹو، بھولو مت میں کون ہوں۔ وہ سختی سے بولی، چاہ کر بھی خود کو اس کی چٹانی گرفت سے آزاد نہ کر پائی۔ اسے کوشش کرتے دیکھ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ ہوگی تم پولیس والی، لیکن میرے لیے تو میری نازک سی نین ہو۔ اس کے گرد گرفت مضبوط کرتا وہ مسکراتے لہجے میں بولا۔ زین! وہ گھبرا گئی۔ اس کی گرم سانسوں سے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب تم مجھ سے اپنی تکلیف چھپا کر اندر ہی اندر سسکتی ہو۔ زین نے نرمی سے جھکتے اس کی ناک پر لب رکھتے اسے آزاد کیا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ آؤ تمہیں گھر چھوڑ دوں، اس کا بازو تھامتے بولا۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چل دی۔ اس کے لمس سے اس کی کلائی اور چہرہ جل رہا تھا۔ دانین کے گھر کے باہر گاڑی روکتے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا وہ تیزی سے اس کی ناک پر مکہ جھڑتی، یہ جا وہ جا، آئندہ اپنی حد میں رہنا۔ وہ اندر جاتے گرائی تھی۔ زین پہلے تو ہکا بکا رہ گیا، پھر اس کی گھبراہٹ محسوس کرتے مسکرا اٹھا۔ ماضی مرتسم جو اس کے لمس سے ساکت ہوا تھا، اس کے یوں بے جان گڑیا کی طرح جھول جانے پر ہوش میں آیا۔
بے ساختہ ہی اپنے بازوں کا مضبوط حصار اس کے گرد باندھ کیا۔ ہوش میں آتے عالم اس کی طرف لپکا، اسے اپنی پرشفقت آغوش میں سمیٹتے احتیاط سے بیڈ پر لٹایا۔ وہ ساکت نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھ رہے تھے جو مہر کا چیک اپ کر رہے تھے۔ انہیں اشارہ کرتے ڈاکٹر نے اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ آپ لوگ ریلیکس رہیں، ایسے حادثات کے بعد پیشنٹس اکثر پینک کر جاتے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ وہ دل میں آئے اپنے خدشے کی نفی کرتے بولے تھے، باقی مہر کے ہوش میں آنے کے بعد ہی کچھ کہہ سکتے ہیں۔ وہ لوگ خاموشی سے سنتے رہے۔ 2 گھنٹے بعد اسے دوبارہ ہوش آیا تھا۔ عالم جو اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، اسے دیکھتے وہ چیخنا چلانا شروع ہو گئی تھی۔ وہ شدید پینک کر رہی تھی، اس کے زخم جو ابھی تازہ تھے وہ ادھڑ گئے۔ عالم نے اسے سنبھالنا چاہا لیکن وہ شدید پینک کرتی اس کے بازوں سے پھسل گئی۔ وہ خود کو نوچنے کی کوشش کر رہی تھی، لبوں پر مستقل یہی جملے تھے، نہیں پلیز چھوڑ دو، میرے پاس مت آؤ، انوشے کو بچاؤ، وہ آ گیا ہے، وہ مار دے گا۔ اس کے یہ الفاظ عالم کا دل چیر رہے تھے۔ مرتسم جو باہر ہی تھا، جانے کیوں وہ خود پر ضبط کر رہا تھا، لیکن اس کا ضبط جاتا رہا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اندر کی طرف بھاگا۔ مہر جو عالم سے چھپتی دیوار میں گھسی جا رہی تھی، اس نے آہٹ پر نظریں پھیری۔ وہ ساکت ہوگی، پھر جانے اسے کیا ہوا، ایک ہی جست میں اس کی طرف بھاگی۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ کے بل گرتی، مرتسم نے تیزی سے آگے بڑھتے اسے تھام لیا۔ وہ سختی سے اس کا بازو تھامتی اس کے پیچھے چھپ گئی۔ ڈاکٹرز عالم سب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ آ گیا، وہ پھر آ گیا، اس کی پشت پر چھپی وہ بڑبڑائی۔ مرتسم نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ مہر؟ عالم اس کی طرف لپکا۔ نہیں نہیں پلیز، وہ چیخی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ وہ مرتسم کی پشت کو مضبوطی سے تھام گئی۔ مہر میں ہوں، عالم، علی تیرا بھائی، مجھ سے کیوں چھپ رہی ہو؟ وہ صدماتی کیفیت میں چیخا تھا۔ علی؟ وہ بڑبڑائی۔ ذہن جیسے بیدار ہوا تھا، لیکن اس بیدار ذہن پر انوشے کی چیخیں بھاری پڑ گئیں۔ وہ جو لمحے کے لیے ساکت ہوئی تھی پھر سے چیخ اٹھی، لیکن اس بار سب کو جھٹکا دینے والی بات اس کا اکھڑتا سانس تھا۔ وہ تیزی سے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی جیسے اسے استما ہو۔ مرتسم نے احتیاط سے اسے تھاما۔ مہر؟ حسن بابا سے برداشت نہ ہوا تو وہ چیخ کر اس کی طرف بڑھے جو سینے پر ہاتھ رکھتی دوہری ہوئی تھی۔ اس نے مرتسم کا ایک بازو سختی سے تھام رکھا تھا جس سے وہ بھی اس کے ساتھ زمین بوس ہوا تھا۔ ریلیکس۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے چپ کروانا چاہا، لیکن وہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں موند گئی۔ ڈاکٹر کیا ہوا ہے میری بہن کو؟ مہر کے پھر سے بے ہوش ہونے کی تھوڑی ہی دیر بعد ان کے سامنے بیٹھے عالم سنجیدگی سے بولا۔ ولی نے حسن بابا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے حوصلہ دیا۔ ڈاکٹر نے ایک نظر مرتسم کو دیکھا۔ وہ مرتسم کے جاننے والوں میں سے تھے، انہیں مہر کی ساری ہسٹری بتا دی گئی تھی۔ مرتسم نے بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ شاید سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا۔ میں جو کہنے جا رہا ہوں تحمل سے میری بات سنیے گا، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے بولنا شروع کیا۔ آپ کی بیٹی مہر ماں، وہ اس وقت ایک ذہنی کنڈیشن سے گزر رہی ہیں، ان کا ذہن کام نہیں کر پا رہا، وہ ابھی تک اس لمحے سے نکل نہیں پا رہی۔ ان شارٹ، وہ انوشے کی موت کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی، اور جس طریقے سے اس کی موت ہوئی ہے وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی۔ اس سے اس کے ذہن پر گہرا اثر پڑا ہے۔ وہ ابھی تک اسی جگہ اٹکی ہے جہاں ان کی دوست اور اس لمحے میں انہیں بچانے والے مرتسم اور ولی تھے، اور پھر ابھی دوبارہ سے بھی جو حادثہ ہوا اس میں بھی اس بار بھی آنکھیں بند کرنے سے پہلے مرتسم کا چہرہ دیکھا تھا، اس لیے اس کے ذہن میں یہ چہرہ بیٹھ گیا۔ وہ صرف مرتسم کو ہی پہچان پا رہی ہے، وہ اسے اپنا محافظ سمجھ رہی ہے۔ وہ ہم سب سے ڈر رہی ہے کیونکہ ایسے حادثات کے بعد پیشنٹس اکثر پینک کرنے لگتے ہیں، خود کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ یہی ہے، فی الحال آپ لوگ اس کے سامنے آنے سے گریز کریں، کچھ وقت لگے گا لیکن وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ان کے چپ ہونے پر وہاں موت سا سناٹا چھا گیا۔ وہ سب بے یقینی سے انہیں دیکھ رہے تھے، اور سینے میں جو درد اٹھا تھا وہ تھوڑی دیر بعد ولی کی سنجیدہ آواز گونجی۔ ڈاکٹر رحمان نے گہرا سانس لیا۔ بہت زیادہ سٹریس، ٹینشن، پینک اٹیکس، یہ سب مہر کے ہارٹ پر اثر کر رہا ہے۔ مسلسل پریشانی کی وجہ سے دل کے مسلس میں کھچاؤ آیا تھا، اس لیے انہیں سینے میں درد اٹھا، اور اس لیے سانس لینے میں بھی پرابلم ہوئی۔ ڈاکٹر رکا اور پھر کھنکارا، اور اب کبھی بھی پریشانی، سٹریس یا زیادہ رونے کی وجہ سے ہمیشہ سانس کا مسئلہ بنا کرے گا مہر کو۔ اور دھماکہ تھا جو ان کے سر پر کیا گیا تھا، اب اور کون کون سی قیامتیں تھی جو ٹوٹنی تھی۔ حسن صاحب ایسے تھے جیسے ان کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو، کندھے بھی جھکے ہوئے تھے۔ عالم تو بس چپ سا نظر جھکائے بیٹھا رہا۔ مرتسم کو شدید بے چینی ہو رہی تھی، وہ ہونٹ پیچھے باہر کی طرف قدم بڑھا گیا، دل پر بوجھ پڑنے لگا تھا۔ جاری ہے۔